السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ بیل مجھے مار کی طرح امریکہ سے تعلقات بگاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وزیر اعظم کہتے ہیں ہم کشکول لے کے جاتے ہیں، خواہ مخواہ جا کر بیل مجھے مار کرتے ہیں۔ محمد بن سلمان 12 ارب ڈالر کی آئل ریفائنری کا منصوبہ لے کر پاکستان آ رہے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیل مجھے مار کی طرح امریکہ سے تعلقات بگاڑنے کی ضرورت کیا تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 4 سال میں عوامی فلاح کا ایک بھی منصوبہ نہیں بنایا گیا۔ ہمیں ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوگا، ورنہ آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ سابق حکومت نے ایک اینٹ لگانا تو دور کی بات، سعودی عرب کے تعاون سے اسپتال کے لیے پروسیجر بھی پورا نہ کیا۔ میں نے سعودی ولی عہد سے معذرت کی کہ آپ کا تحفہ استعمال نہیں ہوا۔ چین اور یورپی ممالک بھی ہمارے دوست ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ امریکہ سے بھی تعلقات بگاڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم کشکول لے کے جاتے ہیں، خواہ مخواہ جا کر بیل مجھے مار کرتے ہیں۔ یہ کہاں کی سیاست ہے اور پاکستانیت ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ وسائل سے نوازا ہے۔ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ حق خود ارادیت ملنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں پاکستان عالمی برادری پر مسلسل زور دیتا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر اپنا کردار ادا کرے۔ جموں کشمیر کے تنازع کا واحد حل سلامتی کونسل کی قراردادوں میں مضمر ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 27 اکتوبر یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر جاری اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج بوجھل دل کے ساتھ ہم کشمیر کے حوالے سے ایک اور یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی فوجیں غیر قانونی طور پر اتار دی تھی۔ بھارت تب سے اس علاقے پر زبردستی اور غیر قانونی طور پر قبضہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ 75 برس سے کشمیر کے عوام بھارتی جبر کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ منصفانہ جدوجہد میں پاکستان کے عوام کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان کے عوام کشمیریوں کو آزادی کی جدوجہد پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ طاقت کے بل بوتے پر کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو کچلا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کاز کے حوالے سے پاکستان اپنی بھرپور حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی مظالم کے خلاف مسلسل آواز اٹھائی ہے۔ 35 سال کی خدمات کے بعد کوئی غداری کا ٹائٹل لے کر گھر نہیں جانا چاہتا۔ فوج عوام کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ڈی جی ISPR کہتے ہیں ارشد شریف کی موت پر جھوٹا بیانیہ بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ فوج عوام کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ڈی جی ISPR نے ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کے ہمراہ اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پریس کانفرنس کا مقصد ارشد شریف کی وفات اور اس سے جڑے حالات و واقعات سے متعلق ہے۔ ارشد شریف پاکستان کی صحافت کا آئیکن تھے۔ وہ ایک فوجی کے بیٹے، ایک شہید کے بھائی تھے۔ دکھ تکلیف کی اس گھڑی میں ہم سب ان کے لواحقین کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افسوسناک واقعے نے پوری قوم کو رنج و غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ ارشد شریف کی موت کے بعد لوگوں نے رخ فوج کی طرف موڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تمام کرداروں کو سامنے لا کر حقائق قوم کے سامنے رکھنا چاہیے۔ حتمی رپورٹ سامنے آنے تک کسی پر الزام تراشی کسی صورت مناسب نہ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف ملک چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے۔ سلمان اقبال نے چیف ایگزیکٹو عماد یوسف کو ہدایت کی کہ ارشد شریف کو جلد از جلد ملک سے باہر بھیج دیا جائے۔ ارشد شریف کو دبئی بھیجنے کا انتظام ARY کی جانب سے کیا گیا۔ ہم نے حکومت سے اعلیٰ سطح تحقیقات کی درخواست کی ہے۔ عالمی اداروں کی ضرورت ہو تو انہیں بھی شامل کرنا چاہیے۔ ARY نیوز نے اداروں کے خلاف رجیم چینج کا مخصوص ایجنڈا پروان چڑھایا۔ ارشد شریف کی موت پر جھوٹا بیانیہ بنایا گیا، لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ ارشد شریف کے قتل کے سلسلے میں سلمان اقبال کو واپس لا کے انہیں شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ اس افسوسناک واقعے کی صاف، شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات بہت ضروری، اور اس کے لیے ہم نے حکومت سے ہائیسٹ لیول انکوائری کمیشن کی استدعا کی ہے۔ اس کمیشن کو اگر بین الاقوامی ایکسپرٹس، فورینزک، IT ایکسپرٹس، ایون انڈر دی امبریلا آف UN نمائندوں کی، ماہرین کی ضرورت ہو تو انہیں بھی شامل کرنا چاہیے۔
ان تمام حالات و واقعات میں ARY کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان اقبال صاحب کا ذکر بار بار آتا ہے، لہٰذا انہیں پاکستان واپس لایا جانا چاہیے اور شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ISI کو سائفر سے متعلق کسی سازش کے شواہد نہیں ملے، پاکستانی اداروں بالخصوص فوج کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا، ذہن سازی سے قوم میں افواج پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ پچھلے سال اور مارچ سے بہت دباؤ ڈالا گیا، پاکستانی اداروں کو دنیا میں بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ پاکستان آرمی سے سیاسی مداخلت کی توقع کی گئی جو آئین کے خلاف تھی۔ ذہن سازی کے ذریعے قوم اور افواج پاکستان میں، سپاہ اور لیڈرشپ میں نفرت پیدا کرنے کی مذموم کوشش کی گئی۔ پاکستان اور پاکستان کے اداروں کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی گئی۔ اس حوالے سے عمران خان نے لاہور سے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا۔ چیئرمین PTI کہتے ہیں لانگ مارچ کا صرف ایک مقصد ہے کہ قوم حقیقی طور پر آزاد ہو، اپنے فیصلے ہم خود کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لبرٹی چوک سے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا ہے، مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لبرٹی چوک سے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا۔ عمران خان کا مارچ کا شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 26 سال کے سیاسی سفر میں سب سے اہم سفر شروع کر رہا ہوں، وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ملک کی حقیقی آزادی کا سفر شروع کریں۔ ان کا کہنا تھا میرا مارچ سیاست کے لیے نہیں، الیکشن یا ذاتی مفادات کے لیے نہیں، بلکہ صرف ایک مقصد ہے کہ قوم کو حقیقی طور پر آزاد ہو۔ ہمارے فیصلے واشنگٹن یا برطانیہ میں نہ ہوں بلکہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں اور پاکستانی عوام کے لیے ہوں۔ عمران خان کا کہنا تھا صرف اپنے ملک اور اداروں کی خاطر چپ ہوں، میں نواز شریف کی طرح بھگوڑا نہیں، میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے، ایک آزاد فوج چاہتا ہوں، ہماری تنقید تعمیری تنقید ہوتی ہے، بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن ملک کا نقصان نہیں چاہتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے کبھی کوئی غیر آئینی مطالبہ نہیں کیا، صرف صاف اور شفاف الیکشن چاہتا ہوں کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا عدلیہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کر چلیں گے، سپریم کورٹ نے ہمیں جہاں کی اجازت دی ہے ہم صرف وہیں جائیں گے، کوئی قانون نہیں توڑیں گے، ریڈ زون نہیں جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا بڑے ادب سے سپریم کورٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ 25 مئی کو آپ نے ہمارے جمہوری حق کا تحفظ نہیں کیا، ہمیں مارا گیا، لوگوں کو اٹھایا گیا، لیکن ہمیں انصاف نہیں ملا۔ مارچ کے دوران ہم پرامن رہیں گے لیکن جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، 18 قتل کرنے والا مجرم رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف جس کا ہیومن رائٹس کی رپورٹ میں بھی نام شامل ہے، آپ کو ان پر نظر رکھنی ہے۔ اور شہباز شریف جس کا ہیومن رائٹس کی رپورٹ میں ہے کہ اس نے پولیس مقابلے میں کتنے لوگ مروائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر آپ کو نظر رکھنی ہے۔ ہم قانون کے بیچ میں رہیں گے، ہم پرامن ہوں گے، ہر جگہ پرامن ہوں گے، اور ہمارے نوجوانوں آپ دیکھتے رہیں کوئی بھی کسی قسم کی بھی انتشار آپ نے نہیں ہونے دے رہا۔ کوئٹہ میں دہشت گردی کے واقعات میں تحریک طالبان ملوث ہیں، TTP کو بھارت استعمال کر رہا ہے، مشیر داخلہ بلوچستان کہتے ہیں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ TTP کے دہشت گرد افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں، طالبان کے آنے سے امید تھی کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو نے کہا ہے کہ عمران خان اداروں کے خلاف بیان دے کر ملک دشمنی کر رہے ہیں، احتجاج جمہوری حق ہے لیکن اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے کی اجازت نہیں، سیکیورٹی کے لیے رابطہ نہیں کیا گیا لیکن ہم سیکیورٹی دیں گے۔ بلوچستان اسمبلی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے میر ضیاء لانگو کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ ایک ہفتے سے کوئٹہ میں ناخوشگوار واقعات پیش آئے، پولیو ورکرز کی سیکیورٹی پر تعینات 20 اہلکاروں کو شہید کیا گیا، میں موجود نہیں تھا، واپس آتے ہی نوٹس دیا ہے۔ ایک ہفتے سے کوئٹہ میں کچھ ایسے واقعات ہو رہے ہیں، خاص کر پولیو ورکرز کے ساتھ جو لیویز اہلکار ہیں، پولیس اہلکار ہیں، ان پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس حالت میں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل امن و امان ٹھیک ہے۔ میں تھوڑا باہر گیا تھا، آج ہی واپس آیا ہوں۔ میں نے اتنے دن سے بھی تمام واقعات کا نوٹس بھی لیا ہے اور تمام حکام کو میں نے لیٹرز بھی بھیجے ہیں کہ اس طرح کی بدامنی جو ہے بلوچستان میں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ارشد شریف نہایت قابل صحافی تھے، لانگ مارچ کو تھریٹس ہیں، بلوچستان میں ویسے ہی حالات بہتر نہیں،
غیر ملکیوں کی سیکیورٹی کے لیے بھی اسپیشل یونٹ بنانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ بلوچستان آنے والے غیر ملکیوں کی ذمہ داری ہماری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ باہر بیٹھے بلوچ رہنماؤں سے رابطے میں ہیں۔ امید ہے مذاکرات میں چند لوگ پاکستان واپس آ جائیں۔ ناراض بلوچ رہنماؤں سے مذاکرات آئین کے دائرے میں کیے جا رہے ہیں۔ باہر بیٹھے لوگوں کو پاکستان میں خون بہانے نہیں دیں گے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔